اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ سورۃ الشعراء آیا 86۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، اس دور میں کی تھی جب ان پر واضح نہیں تھا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ بعد میں جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے اپنے والد سے بیزاری کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے۔ سورۃ مریم آیا 47۔ رب العزت نے فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کی سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ سورۃ التوبہ آیا 114۔ وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ الشعراء آیا 87۔ وَلَا تُخْزِنِی، اور مجھے رسوا نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری لغزشوں پر میری پکڑ نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم یبعثون، اس دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، اور اس دن مجھے سعادت مند بنا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو موت کے بعد اٹھائے جانے والے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کا خوف تھا کہ تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کرے، کہیں مجھے عذاب سے دوچار نہ کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے تو آزر کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے، کیا میں نے دنیا میں تم سے نہیں کہا تھا میری نافرمانی نہ کرو؟ ان کا باپ آزر کہے گا، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی؟ آج میرا والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کہا جائے گا، ابراہیم، تمہارے پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نیچے نظر کریں گے تو دیکھیں گے نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو ہے، چنانچہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو قیامت کے دن گرد آلود کالا کلوٹا دیکھیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے۔ سورۃ شعراء آیا 88۔ یوم، جس دن، یعنی قیامت کے دن، لا ینفع، نہ کام آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، مال ولا بنون، اور مال اور نہ بیٹے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیاوی طور پر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل دو چیزوں کا حوالہ دیا کہ مال اور بیٹے کوئی نفع نہ دیں گے۔ رب العزت نے فرمایا، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ سورۃ المومنون آیا 101۔ قیامت کے دن ایمان، اخلاص، توحید اور شرک سے بیزاری کام آئے گی۔ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا۔ سورۃ الشعراء آیا 89۔ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس بے عیب دل، قلب سلیم لے کر آئے گا، اس کی نجات ہوگی۔ ایسا دل مومن کا ہوتا ہے، کیونکہ کافروں اور منافقوں کے دل بیمار اور عیب دار ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک ہی بیماری ہے۔ سورۃ بقرہ آیا 10۔ قلب سلیم سے مراد سلامت دل ہے، جو شرک سے، کفر سے، گمراہی سے سلامت ہو، جو نفاق، بغض، حسد اور بدگمانی سے پاک ہو، جو بدعات سے پاک ہو، جو دنیا کی مال و متاع کی محبت سے پاک ہو، جو مفادات سے پاک ہو، جو انحرافات سے پاک ہو،
جو خواہشات سے پاک ہو، یعنی اخلاص، علم، یقین اور خیر کی محبت جیسی صفات سے اس کا دل مزین ہے، اس کا ارادہ اور محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع اور اس کی خواہشات اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع ہوں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سونے چاندی کی مذمت اترانے پر عرض کیا کہ اگر ہم جانتے کہ کون سا مال بہتر ہے تو اسی کو جمع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کو یاد کرنے والی زبان، اس کا شکر ادا کرنے والا دل اور آدمی کے ایمان میں مدد کرنے والی ایماندار بیوی بہتر مال ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مالوں کو وہ دیکھتا ہے، دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ انسان کے پاس سب سے برگزیدہ چیز اس کا دل ہوتا ہے، ایمان یہی ہوتا ہے، اس کے نتائج یہیں سے برآمد ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ فکر دل کی صفائی اور حسن و جمال کی ہونی چاہیے۔ اس کو توبہ سے دھونا، استغفار سے مانجنا، رجوع اللہ کی چادر پہنانا، توحید سے آراستہ کرنا، عزم الامور کی عبا پہنانا، خشیت کا سنگھار کرنا اور محبت کی خوشبو لگانی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب کو جانتا ہے، اس لیے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ دلوں میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ نیکی اور بدی کا اصل مقام دل ہے۔ اگر دل میں نیکی اور بدی کا اصل مقام دل ہے، اگر دل میں نیکی ہو، اعضاء سے جھلکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جو اگر صالح ہو تو پورا جسم صالح ہوتا ہے اور اگر وہ فاسد ہو تو پورا جسم فاسد ہوتا ہے۔ خبردار رہو، یہ دل ہے۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی گھر کر لے تو آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اسی جانب اپنا رخ کر لیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی۔ سورۃ الشعراء آیہ 90۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم دن میں اہل تقویٰ کو جنت کی بشارت دی، جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے عذاب کے خوف سے، اس کے نواہی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اہل تقویٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنت ہی کے لیے عمل کرتے رہے، اس لیے جنت اس دن ان کے قریب کر دی جائے گی۔ رب العزت نے فرمایا، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں رہے گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور جو رجوع کرنے والا دل لایا۔ اسے کہا جائے گا، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما جن کے پاس جنت لائی جائے گی، اور ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔